قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے نماز کی اس وقت تک جب تک آپ قبلہ رخ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، جسے معلوم ہو کہ یہ قبلہ رخ ہے اور وہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں قبلے کو فائنڈ کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، پھر آپ اپنے اندازے کے مطابق کوشش کر کے نماز پڑھ لیں۔ وہ جس طرف بھی نماز ہوگی وہ نماز درست ہوگی۔ آپ کو بعد میں پتہ چلا آپ نے قبلے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نماز پڑھی ہے، آپ کی پھر بھی نماز ٹھیک ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کر کے جس طرف بھی تم پھرو گے وہیں اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، یعنی وہ نماز ٹھیک ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کسی بندے نے نہ چاہتے ہوئے انٹینشنلی کسی ایسی طرف نماز پڑھ لی جو قبلہ رخ نہیں ہے تو اس کی نماز ویلڈ ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ قبلہ رخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں قبلہ رخ ہونے میں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ شدت ہے۔ ہم 6x6 بالکل خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بے شک اس سے ہزاروں میل دوری کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا پتہ؟ کہ جب آپ دور ہیں تو آپ کے پاس اتنا مارجن ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مشرق اور مغرب ہے، یہ درمیان میں یہ پوری جہت قبلہ ہے۔ اس کا اصول یہ ہے، جو لوگ ہمارے لیے قبلہ ہے کیا بلا؟ ڈائریکشن کیا ہے ہماری؟ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ۔ جو لوگ مطاف میں ہیں جہاں پہ طواف ہوتا ہے، مطاف میں جو لوگ موجود ہیں ان کی ڈائریکشن ہے یہ خانہ کعبہ، اور جو لوگ مطاف سے باہر مسجد حرام کے برآمدوں میں اور صحن میں ہیں ان کی ڈائریکشن ہے مطاف، اور جو لوگ پورے مکہ میں ہیں ان کی ڈائریکشن کیا ہے؟ مسجد حرام، اور جو لوگ اس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے ان کی ڈائریکشن ہوگی مکہ، اور جو لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ دور ہوں گے تو ان کی ڈائریکشن ہوگی بالکل مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اس کے درمیان پورا قبلہ ہے، دائرہ بڑا ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے جہاں کہیں کسی مسجد میں ہم نماز پڑھیں، قبلے کا اگر رخ ہمیں متعین کرنا ہو تو اس قبلے کے رخ کی تعیین میں اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں بھائی۔